سخاوت میں سب سے زیادہ حضور سے مشابہ تھے. سخی اتنے زیادہ سخی تھے کہ کبھی کسی سائل کا سوال رد نہیں فرمایا. امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے اور ایک سائل آیا جو سوال کرنے والا تھا. اس نے کہا مجھے کچھ دیجیے. امام حسن نے اس سے کہا اے سائل، تو مجھ سے مانگنے کے لیے آیا ہے، لیکن میں تجھ سے معذرت کرتا ہوں، میں تجھے تیری سوال کے مطابق عطا نہیں کر سکتا. جو تو مانگنا چاہتا ہے، جتنا تیری ضرورت ہے، شاید میں تجھے اتنا نہ دے سکوں، میں تیری ضرورت کے مطابق تجھے نہ دے سکوں، اس لیے میں تجھ سے ایڈوانس معافی مانگتا ہوں. سائل سے کبھی ایسا سلوک کیا آپ لوگوں نے؟ ہم تو جناب بھگا دیتے ہیں، تانے دیتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکو مت. ہم تانے دیتے ہیں، ہم نہیں دے سکتے، نہ دینا، لیکن کسی کو تنگ تو نہ کریں. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى. اللہ فرماتا ہے ایک اچھی بات اس صدقے سے بہتر ہے جو صدقہ دینے کے بعد تکلیف پہنچائی جائے. امام حسن نے پہلے اس سے معافی مانگی. اللہ کے بندے، ہو سکتا ہے میں تجھے تیری شان کے مطابق، تیری سوال کے مطابق دے نہ سکوں. اس نے کہا حضرت مجھے کیوں شرمندہ کرتے ہیں، اے نبی کے بیٹے، آپ مجھے شرمندہ مت کیجئے، آپ جو دیں گے میں قبول کر لوں گا، آپ جو دیں گے میں قبول کر لوں گا. امام حسن نے اپنے خزانچی کو بلایا، بچہ ہے تو میرے پاس لے آؤ. وہ خزانچی گیا. اب سنیے گا دینے والوں، اب سننا کیسے دیتے ہیں، نبی کے گھر والوں سے سیکھنا دینا کیسے ہے. فرمایا خزانچی آ، لے آ. خزانچی نے 50,000 درہم لے کے آیا. 50,000 درہم آ کے ڈھیر لگا دیا اور کہا حضرت یہی بچے ہیں. فرمایا وہ 500 دینار وہ جو پڑے ہوئے تھے وہ کدھر ہیں، وہ بھی لے آؤ. دینار درہم سے بڑا ہوتا ہے، وہ سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے، اس کی قیمت کم ہوتی ہے. 500 دینار جو پڑے تھے وہ بھی لے آؤ. خزانچی وہ بھی لے آیا اور اب اس سائل سے کہا اے اللہ کے بندے، تیری ضرورت کے مطابق شاید یہ نہ ہو، یہ سارے کا سارا مال تیرا ہے، لے جا. 50,000 درہم ایک طرف، 500 دینار ایک طرف. فرمایا یہ سارا تیرا ہے، لے جا. اب دے دیا. فرمایا یہ تجھے اٹھانے کے لیے کوئی مزدور بھی تو چاہیے نا. اب اور تو میرے پاس کچھ ہے نہیں. ایک چادر کر رکھی تھی اپنی اوپر، چادر اتار کے دی. فرمایا یہ چادر لے جاؤ، یہ چادر لے جاؤ، اس کو بیچ کے جو مزدور تیرے گھر یہ مال لے کر جائے گا اس مزدور کو دے دینا، مزدوری بھی میں دوں گا. ایسا سخی ملے گا کہیں؟ ایسا سخی ملے گا کوئی؟ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. 50,000 بھی دیے، 500 درہم دینار بھی دیے. فرمایا یہ لے جاؤ، میری چادر ہے، اس کو بیچ کر اس سے جو پیسے حاصل ہو یہ مزدور کی مزدوری ادا کرنا اور مجھے معاف بھی کر دینا کہ میں تیری ضرورت کے مطابق دے نہیں سکا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نفلی عبادت کو لوگوں پر خرچ کرنے سے ترجیح دیتا ہوں. نفلی عبادت ایک طرف ہے اور لوگوں پر خرچ کرنا ایک طرف ہے. میں لوگوں پر خرچ کرنا نفلی عبادت سے بہتر سمجھتا ہوں. ایک بار مسجد میں اعتکاف بیٹھے تھے، سائل آ گیا مانگنے کے لیے. نفلی اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، سائل مانگنے کے لیے آیا. تڑپ اٹھے کہ اب تو اعتکاف میں بیٹھا ہوں، کیسے دوں گا. کہا ٹھیک ہے. نفلی اعتکاف توڑ دیا، اعتکاف سے اٹھ کر گھر گئے، اس سائل کے لیے کچھ لائے، اسے دیا اور دینے کے بعد فرمایا میرے نزدیک ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا 1 مہینے کے نفلی اعتکاف سے بہتر ہے. اور رب کی حضور سجدے کرنے والوں، نمازی بھی ہو، حاجی بھی ہو، سب کچھ ہے، کیا یہ جذبہ ہے دینے کا اللہ کی حضور، اللہ کی بارگاہ میں؟ فرمایا ہم نفل اعتکاف سے بہتر سمجھتے ہیں، نفلی اعتکاف سے
بہتر سمجھتے ہیں لوگوں کی مدد کرنا. یہ تو ہیں وہ لوگ جو مانگنے والے ہیں. اب ایک حضرت علی کا دشمن آیا مدینہ منورہ میں, حضرت علی کو گالیاں دینے والا بندہ, دشمن تھا, مشہور تھا, حضرت علی کو برا بھلا کہتا ہے. تو اسے سواری نہیں تھی اس کے پاس, وہ سواری مانگنے لگا لوگوں سے, دروازے کھٹکھٹاتا تھا, میں نے دور جانا ہے, شام کرانے والا تھا, مجھے سواری کوئی نہیں ہے. حضرت امام حسن کو پتا چلا, آپ نے سواری گھوڑا اس کے پاس بھیج دیا, یہ لے جاؤ. لوگوں نے حضرت امام حسن سے کہا بھئی یہ تو آپ کے دشمن, آپ کے والد کا دشمن ہے, آپ کے والد گرامی کو گالیاں دیتا ہے, اور آپ جو ہے اس کو سواری دے رہے ہیں. فرمایا وہ جو کر سکتا ہے وہ کرے گا, ہم جو کر سکتے ہیں ہم کریں گے. وہ گالیاں دیتا ہے وہ گالیاں دے, ہم سخاوت کرنے والے ہم سخاوت کریں. ہے کسی کے پاس یہ شان؟ اب